اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی اپنی حاجتوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیونکہ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے، ہم کسی اور کی طرف رخ نہیں کریں گے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ایسے عمل پر ایک تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں، کچھ ملنا نہیں ان کو، اس کے برعکس ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی بھی وعید ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اس کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ بنانے والا وہ، دینے والا وہ، اور بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتا ہے اور وہ بھی کچھ دے سکتا ہے. ہرگز بھی نہیں. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. رہی وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا اگر ایک شخص دریا کے کنارے بھی بیٹھا ہو اور اس سے یہ بولے جائے کہ پانی میرے منہ پہ آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، پانی نہیں آئے گا. یعنی اگر کوئی شخص پانی سے دعا کرتا کہ پانی تم میرے منہ میں آ جاؤ، پانی نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو بہتا جائے گا، وہ ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف نکلتا جائے گا، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے. اسی طرح اگر انسان اس کی طرف بھی ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ بندوں کی مرضی کے تابع ہو یا بندوں کی پکار سنے. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، کسی کے آگے بھی جب وہ جھکتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اس سے مراد مانتے ہیں، فرمایا وہاں ان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں. انہوں نے نہ کچھ بنایا، نہ وہ کسی چیز کے مالک، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، ایسی جگہ تیر پھینک رہے ہیں جہاں آگے کچھ بھی نہیں، یعنی ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کرہن سجدہ کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ مجبوراً، جب کوئی مصیبت آتی ہے تب آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں، یہ تھوڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ وہی اکڑ شروع ہو جاتی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس کے برعکس دوسرے آبجیکٹس کچھ تو لٹرلی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں، کچھ جانور زمین پہ رینگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سجدے کی حالت میں، کچھ جانور جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں، کچھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں. لیکن جیسے درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے جھک نہیں سکتے. تو ایسے آبجیکٹس جو ایک ہی جگہ سٹل ہیں، ان کے سائے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہیں. تو کائنات کی ایک ایک چیز مسلمان ہے، ایک ایک چیز اللہ کی فرما بردار ہے، وہ وہی کام کر رہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. ہوا کو اگر چلنے کا حکم دیا جس جس جگہ کی طرف، تو وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنے لگتی، وہ ضد لگا کے بیٹھ نہیں جاتی کہ نہیں آج میری یہ بات مانی جائے تو میں چلوں گی، جیسے انسان کرتے ہیں. ہاں ایک انسان ایسی ناشکری مخلوق ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات خدمت میں لگی ہے وہی اپنے رب کو بھول جاتی. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود بھی اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير. کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھنے والا وہ ہے جس کو کائنات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اندھا کون ہے کہ جو ان سب چیزوں کی طرف سے غافل ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور.
کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی روشنی سے مراد علم حق ہے، نور ہے، قرآن کی روشنی ہے، اور اندھیرے کیا ہے؟ جہالت کے اندھیرے، تاریکیاں. یعنی ایک شخص کا علم رکھنا، معرفت رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہوا کرتا. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اللہ کا اور کون سا کسی اور کا. کوئی اور خالق ہے ہی کوئی نہیں. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. یعنی بارش جب آتی ہے تو کہیں بڑے بڑے دریا بہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں تھوڑا سا پانی، یعنی جو زمین جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پانی کا بہاؤ ہوتا ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. اب اس میں دو مثالیں دی گئی، دو چیزیں بتائی گئی. جب بارش برستی ہے تو پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے وہاں زمین کی گھاس پھوس وغیرہ اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے اور جب تیزی سے بہتا ہے تو جھاگ بھی پیدا ہو جاتی. اسی طرح برتن بنانے کے لیے جب لوہا پیتل وغیرہ پگھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو پیور خالص چیز ہے وہ باقی رہتی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی بھی صاف جو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح دھاتیں بھی جو صاف ہو جاتی ہیں ان سے برتن وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں. اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کا امتحان کرتے رہتے ہیں. آزمائشیں آتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد انسان کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی اور جو اس کے اندر خالص ایمان یا اس کے مضبوط عقائد ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں. اس سے آگے مزید فائدہ اس کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے. اور پھر یہ قاعدہ سمجھایا گیا کہ جو نفع مند چیز ہوتی ہے وہ زمین پر قرار پاتی ہے، ٹکتی. یعنی جو حق بات ہوتی ہے، جو سچی اور خالص بات ہوتی ہے، جو نیک عمل ہوتا ہے، جو صحیح عقائد ہوتے ہیں، یا جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر بالکل خالص نتھر کر صاف ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ زمین میں استقامت اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے، ہدایت پر خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلد اپنا وجود کھو دیتی ہیں. تو کسی بھی امتحان یا آزمائش پر ایک تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے آتی، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی انسان انڈیویجلی یا کوئی قوم اسی وقت دنیا میں اپنے قدم جما سکتی ہے جب وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. جو قومیں صرف ہاتھ پھیلاتی ہیں اور صرف لینے والی ہوتی ہیں اور دوسروں کی محنت سے کھانے والی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں نہ عزت پاتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں. تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کی گندگیوں کو، جھاگ کو، ہلکے پن کو، شیلونیس کو اپنے سے دور کریں اور لوگوں کے فائدے کے بن جائیں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں مقام پائیں. کذالک یضرب اللہ الامثال. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اچھا کرنے والوں کے لیے اچھائی
اور جو اللہ کی بات نہ مانے ان کے لیے سخت قسم کی سزا. یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں. ماننے اور نہ ماننے میں بہت بڑا فرق ہے.